اے آمینہ کے چاند مدینہ بلائیے۔ وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل علی جناب اسلم بھائی کے بڑے بھائی ان کے نکاح کے حوالے سے، ان کی شادی کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ نعت و منقبت کے اشعار آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اور ایک بہت ہی اچھا ماحول بنا تھا اور سماعت آپ حضرات کی بہت اچھی ہے، بہت اچھے انداز میں سماعت کر رہے تھے۔ چند باتیں آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جب بندے کو ملے تو بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت صرف پیسہ یا مال ہی نہیں ہوتا، نعمت کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ اچھی اور نیک سیرت بیوی کا ملنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرما بردار اولاد کا ملنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کشادہ اور وسیع گھر کا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت و تندرستی کا ملنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بندے کو جب اللہ کی جانب سے اتنی نعمتیں ملی ہیں اور اس کی زندگی میں نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو بندے کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ جسے اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اگر کبھی اسے آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو اس کی زبان پر ناشکری کے الفاظ آتے ہیں، شکایت کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ایک مسلمان کے لیے، ایک بندہ مومن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی جانب سے جب نعمت ملے اور بندہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ نے یہ فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کہ بندہ جب اللہ کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنے قرب کے ساتھ اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ کہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا، اس پہ رحمت فرماتا، اس کو اپنا قرب عطا فرماتا۔ اور فرمایا
वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। ये अल्लाह का हुक्म है तमाम मुसलमानों के। हर हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों के मिलने पर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं उन नेमतों में मजीद इजाफा कर दूंगा। अल्लाह ताला और ज्यादा नेमतें अता फरमाए। नाशुक्री करना एक तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, और नाशुक्री करने से आई हुई आजमाइश टल नहीं जाती। अब एक बंदा बीमार है, साल से बिस्तर पे उठ नहीं पा रहा, तो क्या अगर वो शिकायत करता है रब की बारगाह में, नाशुक्री के अल्फाज करता है, तो क्या उसे सेहत मिल जाएगी? सेहत नहीं मिलेगी, और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम भी हो रहा है। जबकि शुक्र अदा करना एक तो अल्लाह के हुक्म पर अमल हो रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है इसी शुक्र अदा करने की वजह से उस आजमाइश से आपको आजाद कर दे। तो फरमाया अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा करूंगा और ज्यादा नेमतें अदा करूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की कई सारी सूरतें हैं। एक तो ये कि दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, एक है कि जबान से अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, और एक अपने बदन के आज़ा से अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। दिल से अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया जाता है कि बंदा दिल में अपने हर खूबी को अल्लाह का इनाम समझे, अपना कमाल ना समझे। अगर अल्लाह ताला ने उसे नेक बीवी अता फरमाई है तो ये अल्लाह का इनाम। अगर अल्लाह ताला ने उसे कुशादा मकान अता फरमाया, ये अल्लाह का इनाम। सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई, ये अल्लाह का इनाम। माल और दौलत अता फरमाया, ये अल्लाह का इनाम। तो हर नेमत को अल्लाह का इनाम समझे, उसमें अपना कमाल ना समझे। ये दिल से शुक्र अदा करना। और एक है कि बंदा जबान से शुक्र अदा करे। जबान से शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करें, अल्लाह का जिक्र करें। ये जबान से शुक्र अदा करना कि जब हम सुबहान अल्लाह कहते हैं, जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो गोया कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की हम्द बयान करना, अल्लाह की तस्बीह बयान करना, ये सब अल्लाह का शुक्र अदा करना। और शुक्र की और जिक्र की आला मिसाल 5 वक्त की नमाज, कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज अदा करता है वो गोया कि अल्लाह का जिक्र कर रहा, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अपने हबीब का उम्मती बनाया, अपने हबीब का नाम लेने वाला बनाया, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई, बहुत सारी नेमतें दी। तो हम 5 वक्त की नमाज अदा करके अल्लाह का इन नेमतों पर शुक्र अदा करें। नमाज ये शुक्र का आला दर्जा, ये जिक्र का आला दर्जा है 5 वक्त की नमाज। ये है जबान से शुक्र अदा करना। और एक है कि बंदा अपने जिस्म के आज़ा से अल्लाह का शुक्र अदा करे। आज़ा से शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि बंदा अपने आज़ा को अल्लाह की फरमा बरदारी के कामों में इस्तेमाल करे, अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल न करे। जबान खोले तो इससे वही कलमे निकले जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी होगा। हाथ चले तो वही काम हो जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी होगा। कदम बढ़े तो वहां जाए जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी होगा। ये है बदन के आज़ा से अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना। जब बंदा नाशुक्री करता
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یا تو نعمتوں کو چھین لیتا ہے یا نعمتیں تو ہوتی ہیں مگر ان نعمتوں سے وہ شخص فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو 10 بیٹے عطا کیے۔ اب ماں باپ بیٹے ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں سہارا ہوتے ہیں۔ 10 بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اگر اللہ کا شکر نہیں ادا کیا جاتا ہے تو 10 بیٹے تو ہیں مگر یہ سب کے سب ماں باپ کے نافرمان نکل گئے، ماں باپ کے نافرمان نکل گئے۔ تو جو ماں باپ کو ان 10 بیٹوں سے نفع اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھا پایا۔ نعمتیں تو ہیں، بیٹے تو ہیں مگر وہ نفع نہیں مل پا رہا، وہ فائدہ نہیں مل پا رہا۔ جبکہ کسی کے پاس ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ بیٹا اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوا، تو جو ایک وہ شخص جو ناشکری کر رہا تھا اس کے 10 بیٹوں سے جو اسے خوشی اور جو اسے آرام اور نفع نہیں مل پایا، یہاں ایک ہی بیٹا اپنے ماں باپ کو بہت خوش رکھ رہا ہے۔ ماں باپ اپنے ایک ہی بیٹے سے بہت زیادہ نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نعمتیں تو ہوتی ہیں مگر بندہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک شخص مریض ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، پیسے کی نعمت بہت ہے اس کے پاس، مریض ہے، نعمت ہونے کے بعد، پیسہ ہونے کے بعد بھی وہ دنیاوی غذاؤں سے نفع نہیں حاصل کر پا رہا۔ دنیا کی جو غذائیں ہیں ان غذاؤں سے نفع نہیں حاصل کر پا رہا، پیسہ بہت ہے، پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے کی نعمت سے بہت نوازا، لیکن بیماری کی وجہ سے نعمت ہونے کے باوجود بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہا۔ جبکہ ایک غریب آدمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے صحت و تندرستی سے نوازا ہے تو دنیا کی تمام غذائیں کھا لے، ہے تو غریب، مال کی دولت نہیں ہے، مال کی نعمت نہیں ہے اس کے پاس، مگر صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے اور دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام غذائیں کھا لیتا۔ تو جب مسلمان اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرماتا ہے اور ان نعمتوں سے جو نفع ہوتا ہے بندہ ان نعمتوں سے وہ نفع حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس سے ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی شکر کا یہ فائدہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت ساری اخروی نعمتوں سے نوازے گا۔ لہذا ہر مسلمان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک بار آپ گھر سے باہر میدان میں تشریف لے گئے تو ایک شخص ملا، اس نے کہا اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے آپ کی بات ہوتی ہے، آپ کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کرتا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں میری جانب سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب مجھے مال نہ عطا فرمائے، میرے پاس اتنا مال ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں، اتنا مال ہے میرے پاس کہ رکھنے کی جگہ نہیں۔ تو جب آپ رب کی بارگاہ میں جائیں تو آپ عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال نہ عطا فرمائے۔ تھوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ننگا تھا اور اپنے سطر کو ریت کے ذروں سے چھپائے ہوئے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے کلیم ہیں، رب کی بارگاہ میں آپ عرض کیجیے گا کہ اللہ میری حالت بدل دے، بہت زیادہ غربت کا عالم ہے، بہت زیادہ پریشانیوں کے حالات چل رہے ہیں، آپ رب سے عرض کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری حالت کو بدل دے، میری پریشانی کو دور کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور اس مالدار شخص کے تعلق سے عرض کیا اللہ تیرا فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں، لہذا اے اللہ اسے مال نہ عطا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بندے سے جا کے یہ کہہ دینا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا مال کی نعمت اسے ملنی بند ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ننگے شخص کا واقعہ بیان کیا، اللہ وہ بہت غریب ہے، پہننے کے لیے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، نہ گھر ہے نہ فیملی ہے، بھوکا ہے، اے اللہ اس کی حالت کو بدل دے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اس سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر، میرا شکر ادا کرنا شروع کر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور مالدار شخص کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے پیغام ہے کہ تم اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دو، بند کر۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا، میں تو اللہ کا شکر اس وقت بھی ادا کر رہا تھا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو میں اس کا شکر کیسے نہیں ادا کرتا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں۔ پھر اس شخص کے پاس آئے جو غریب تھا اور اس سے کہا کہ تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کس بات کا شکر ادا کروں؟ نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس مال و دولت ہے، پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں، یہ ریت کے ذروں سے اپنا سطر چھپایا ہے، کس بات کا اللہ کا شکر ادا کروں؟ وہ شکایتوں کے انبار لگا رہا تھا، ناشکری کے الفاظ کے انبار لگا رہا تھا۔ اتنے میں ایک تیز ہوا چلی اور جن ذروں سے وہ اپنے صدر کو چھپایا تھا ہوا نے ان تمام ذروں کو اڑا دیا اور وہ بالکل ننگا ہوا، ناشکری کر رہا تھا۔ تو ایک جو نعمت تھی کہ ریت کے ذروں سے کم اپنے صدر کو چھپائے ہوئے تھا، اب ناشکری کی وجہ سے وہ نعمت بھی چھین۔ تو بندے کو ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے، بالخصوص جو ہماری میرڈ لائف ہوتی ہے، جو میاں بیوی کے درمیان جو زندگی ہوتی ہے۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری عورتیں یا ہمارے نوجوان فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں کاپی کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ریئل نہیں ہے، وہ ریل ہے۔ اسلام نے جو قانون دیا ہے، اسلام ایک دین فطرت، اور اسلام نے جو قانون دیا ہے وہ فطرت کے قریب ہے، اور انسان فطرت کے مطابق ہی زندگی گزارتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم فلموں ڈراموں کو دیکھ کر، سیریل کو دیکھ کر، ڈراموں کو دیکھ کر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو وہ کبھی بھی زندگی میں خوشحال نہیں رہ سکتا، چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ چین و سکون کی زندگی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی مل سکتی، اس کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی دنیا والے ملک چلانے کے لیے، زندگی چلانے کے لیے قانون بناتے ہیں، لیکن ان کا جو قانون ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اپنا دماغ استعمال کر کے قانون بناتے ہیں، زمانے کو دیکھ کر قانون بناتے ہیں، لیکن زمانہ بدلتا ہے تو ان کے قانون پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسلام نے جو قانون دیے ہیں
آج سے 1450 سال پہلے وہ قانون اس وقت بھی لائق عمل تھے، آج بھی لائق عمل ہے، صبح قیامت تک لائق عمل رہیں گے۔ اسلام کے قانون نہیں بدلتے ہیں، دنیا والے قانون بناتے ہیں، انہیں بدلا جا سکتا ہے، مگر اسلام نے جو قانون دیا، اللہ اور اس کے رسول نے جو قانون دیا ہے، یہ قانون صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ یہ تمام قوانین فطرت کے بالکل مطابق ہیں۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک شخص اگر بیمار ہو جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوا لینے کے لیے، ڈاکٹر اسے ایک نسخہ دیتا ہے، کچھ ٹیبلٹ دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے، دوائیں آرام نہیں ہوتا، دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اپنا نسخہ بدل دیتا ہے، پھر اسے بھی استعمال کرنے کے بعد آرام نہیں ہوتا ہے، پھر وہ نسخہ بدل دیتا ہے، پھر اس کے اور نہیں سمجھ میں آتا ہے، وہ اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہے۔ وہ بار بار جو نسخہ بدل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو علم ہے وہ یقینی نہیں ہے، اس کا جو علم ہے وہ قطعی نہیں ہے، وہ تو ایک ظنی ہے کہ انسان اپنے دماغ کو استعمال کر کے کچھ قرب و جوار کے حالات کو دیکھ کر انسان کی باڈی کا ریسرچ کر کے وہ کچھ دوائیں تجویز کرتا ہے، لیکن ان تمام کے باوجود بھی اس کا جو علم ہے وہ یقینی نہیں ہوتا، وہ قطعی نہیں ہوتا، وہ ظنی ہوتا، مگر اللہ اور اس کے رسول کا جو علم ہے وہ قطعی، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے۔ تو اس نے اپنے علم سے، اللہ نے اپنے علم سے جو قانون ہمیں دیا ہے وہ قانون بھی ہمیشہ کے لیے، اس میں بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کرتے یا رسول اللہ، میرے بھائی کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے اور اسے دست کی بیماری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ وہ صحابی گھر آتے ہیں، اپنے بھائی کو شہد پلاتے ہیں، شہد پلانا تھا، مرض اور زیادہ بڑھ جاتا، پھر حضور کی بارگاہ میں دوڑ کے آتے، یا رسول اللہ شہد پلایا گیا لیکن مرض ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا۔ حضور نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، دوبارہ پھر شہد پلایا گیا، مرض اور زیادہ بڑھ گیا، پھر وہ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ مرض بڑھتا جا رہا، مرض اور زیادہ بڑھ گیا۔ حضور نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، تمہارے بھائی کا مرض جھوٹا ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔